جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پینل میں آج جو علماء کرام ہیں, ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ہیں, علامہ فیصل عزیزی صاحب ہیں اور مولانا بلال بشیر صاحب ہیں. ویسے اتفاق ہی ہو گیا کہ فیصل بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں. اور کیسے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حضرت ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, ہم جب حرام حلال کی بات کرتے ہیں تو بات کہیں گھوم پھر کے رزق پہ آ جاتی ہے, اور اس کے بیچ میں کئی دفعہ چلاکیاں بھی آ جاتی ہیں. ہم کچھ چلاکیاں بھی کر لیتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کو ہم ذرا سا گھما کے استعمال کر لیتے ہیں, جسے ہیلا کہتے ہیں غالباً. جی. اور وہ بھی ایک بڑی چلاکی ہوتی ہے. تو وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے یا وہ ایک الگ کوئی کیٹیگری ہو جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اللہ نے حکم دیا کہ بھئی آپ نے مردار نہیں کھانا, کوئی اس طرح کی بھی بات, اور آپ کھا کے کہیں کہ میری تو جان جا رہی تھی اس لیے کھا لیا, تو اس پہ فیصل بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جس اسلوب میں خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ سوال کیا ہے, تو اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کیوں؟ باطل کیا ہے؟ وہی چلاکیاں ہیں. کسی نہ کسی بہانے سے, مثال کے طور پر ایک کام آپ کا ہونا ہے, جائز طریقے سے ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سامنے والا ہی آپ کو آفر دیتا ہے کہ یار یہ 4 دن کا کام ہے, یہ 1 دن میں دے دوں گا میں آپ کو. فیس بھی آپ نے ادا کر دی ہے, سب کچھ کر دیا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کام, جو کام میں نے دیا ہوا ہے, اس کام کے ہو جانے کے بعد میرا جو کام ہے وہ 6 دن ہوگا, لیکن اگلے نے آفر کر دی ہے کہ یہ 4 دن والا کام اگر میں 1 دن میں کر دوں, تو آپ یہ سوچیں گے چلو یار پھر 3 دن کون انتظار کرے. ٹھیک ہے یار آپ کر دیجئے, ابھی کر دیجئے. بس وہ فیس تو آپ نے جو حکومت نے طے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو ایک ایسی عام چیز ہے. آپ اگر گھر میں اپنے رینوویشن کروا رہے ہوں, جی, اور آپ ان کو بولیں کہ ہاں بھائی کتنے دن لگیں گے یار, یہ ایک فار ایگزامپل باتھ روم کروانا ہے مجھے, بالکل اس کو ذرا سی توڑ پھوڑ ہوگی, وہ کہے گا سر بہت بھی ہے, 6 دن میں کام ہو جائے گا, اور 1 مہینے تک وہ کام ختم نہیں ہوتا. بالکل, وہ پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. کس زمرے میں آتا ہے وہ؟ دیکھیں, وہ تو یہ ہے کہ آپ سے اگر اس نے وعدہ لیا ہے, اگر وعدہ اس کا یہ ہے کہ 6 دن میں کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق پیمنٹ آپس میں طے ہو گئی ہے, بالکل, تو اس کے بعد اگر وہ 7واں دن ہو رہا ہے تو وہ 7واں دن غلط ہو رہا ہے, وہ باطل کے زمرے میں آ رہا ہے. وہ باطل کے زمرے میں آ رہا ہے. وہ اس سے ایک تو بندہ پریشان ہو رہا ہے, دوسرا آپ کا رزق بھی پریشان ہو رہا ہے. صحیح ہے, آپ اپنے رزق کو پریشان کر رہے ہو, اور جب رزق کو پریشان کر رہے ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ کسب حلال سے کسب حرام کی طرف جا رہا ہے. حضرت کیا پتہ وہ اس لیے بیچارہ یہ کر رہا ہو کہ کہیں کام اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, اس لیے بھی تو کرتے ہیں یہ لوگ. سر دیکھیں, بات وہی ہے کہ ہم نے پھر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے کہ بھائی اپنے مال کو, جیسے میں نے بتایا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے نہ کھاؤ. رزق کے اچھے طریقے بھی ہیں. رزق حلال, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جب رزق حلال کے لیے جاتا ہے, وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, یہ جو رزق حلال کے لیے نکلنا ہے یہ بھی ذکر الہی ہے. اللہ اکبر, جسے ذکر بالجوارح کہتے ہیں. ایک تو ہے نا ذکر باللسان, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ عملی طور پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو جو جوارح سے آپ کسب حلال کر رہے ہیں وہ بھی ذکر اللہ کے زمرے میں ہے. تو ہم اس کو بتائیں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ جو رزق حلال طریقے سے لوگوں کو پریشان نہ کرے, آپس میں جب طے ہو گیا اس کے مطابق چلے, تو آپ کا اس کے مطابق چلنا ایسا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ رزق حلال کمانے والا اور رزق حلال میں رہنے والا, زندگی گزارنے والا, وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے, تو اللہ آپ کی مرادوں کو تب پورا کرے گا جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے ذکر میں رہیں گے. کسب حلال ذکر الہی میں ہے. ہاں بالکل. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ,
کہ اگر آپ اپنی معیشت کو رحمان کے ذکر سے خالی کریں گے، ہیلے بہانے کرنا شروع کریں گے، نقید لہو شیطان، تو پھر شیطان کے ذریعے آپ کو جگڑ لیا جائے. اب یہ بات آتی ہے، یہ بار بار ہم میرے خیال سے ہر چینل پہ یہ بات ہوتی ہے، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے. رمضانوں میں خاص طور پہ علامہ صاحب ایک خاص آگ لگتی ہے پھل پہ، سبزیوں پہ اور لوکل کھانے پینے پہ. اور یہ جو چھوٹے علاقے ہیں خاص طور سے، یہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جو بڑے کنوینئنس اسٹور ہیں پاکستان میں، جو باہر کے برانڈز ہیں یا جو لوکل بھی بڑے اسٹورز ہیں، وہاں پہ بھی جو وہ لوگ اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں. ایون پاکستان سے باہر بھی آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ نے رمضان گزارے ہوں گے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے. اور لیکن ہمارے یہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ کر کے ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑا منافع کما لیں گے. یہ منافع نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے ایک وبال کھڑا کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام کا جو تصور ہے وہ صرف مادیت سے نہیں جڑا ہوا کہ یہ چیز ہے تو یہ اپنے وجود میں حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب یہ آپ کے لیے ہر صورت اس کا استعمال وہ حلال ہی کہلائے گا. کوئی چیز اپنے وجود میں حلال ہوتے ہوئے بھی کسی کے لیے حرام ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ بکرا حلال ہے، لیکن اگر چوری کا آپ کھا رہے ہوں تو آپ کے لیے حرام ہے. بالکل اسی طریقے سے جو تجارت ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر اس تجارت کے اندر آپ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کا خیال نہ رکھتے ہوئے آپ نے اس کو اسٹور کر لیا تاکہ اس کو زیادہ مہنگی قیمت پر میں فروخت کروں، تو اسلام میں اسٹور کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں اسٹور کرنا جس کی عوام کو ضرورت ہو اور اس وقت آپ نے اس کو اسٹور کیا ہوا اور عوام اس کے لیے پریشان ہے، تو اس وقت اس کو اسٹور کرنا غلط ہے. تو اگر جائز تجارت ہے، ناجائز منافع خوری سے اس میں حرام کا ایلیمنٹ آ جائے گا، اس کی ذخیرہ اندوزی سے اس میں حرام کا ایلیمنٹ آ جائے گا. پھر اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تجارت کے اندر اپنا مال بیچ رہا ہے، کوئی اس کو بیچنے والے کو پتہ ہے اس میں یہ نقص ہے، وہ نہیں بتا رہا، چھپا دیتا ہے اس کو، تو وہ بیچنا اس کے لیے حلال تھا، لیکن یہ جو نقص بتائے بغیر اس نے بیچا ہے، اس نے پھر حرام کا عنصر اس کے اندر داخل کر لیا. اسلام میں جو یہ ہے کہ حلال سے برکت ہوتی ہے، بالکل اس میں اس کی ایک منطقی توجیہ ہے. جو آپ نے کھایا، ایک تو اس کا مادی وجود ہے کہ وہ حلال ہے، دوسرا یہ کہ جو حلال ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے. خداوند ذوالجلال نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب اوصاف آیت 157 میں ترتیب بار بیان کیے، اس میں ایک وصف یہ بیان کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جو چیز پاک ہوتی ہے اس کو یہ تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں، جو چیز ناپاک ہوتی ہے اس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں. یعنی جب آپ نے حلال کھایا تو اس کی جو مادیت تھی اس کا فائدہ آپ کے مادی وجود کو پہنچا، اس کی جو پاکیزگی تھی اس کا فائدہ آپ کے شعور کو پہنچے گا، سبحان اللہ. اس کی پاکیزگی کا فائدہ دل کو پہنچے گا، اس کی پاکیزگی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. واہ واہ واہ، یہ کیا خوبصورت آپ نے اس کی مثال دی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال کا جواب، کوئی ہمارے مذہب میں جو منافع ہے اس کی کوئی شرح رکھی گئی ہے، کوئی اتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے یا اس کی کوئی شرح نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک چیز پروڈیوس کرتا ہوں جو مجھے پڑتی ہے 100 روپے کی اور میں اس کو 400 روپے کا بیچتا ہوں یا میں اس کو 800 روپے کا بیچتا ہوں، تو اس میں کوئی شرح مقرر ہے؟ اسلام نے کوئی شرح مقرر نہیں کی. اگر آپ کی کاسٹ اس کے اوپر 100 روپے آ رہی ہے، آپ اس کی قیمت 10,000 روپے بھی رکھ دیں، آپ مالک ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے، خریدنے والے کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر خریدے یا نہ خریدے. بالکل بالکل. بیچنے والے تو کوئی بھی قیمت رکھ دے. حضرت مولانا صاحب، اگر کوئی اپنا کیا کہتے ہیں رشوت نہیں لے رہا اور وہ کہتا ہے کہ بس یہ آپ بولیں گے یہ آپ کا تحفہ ہے، مقصد وہی ہے رشوت لینا، لیکن وہ اس کی ورڈنگ چینج کر دیتا ہے، تو وہ حلال ہو جائے گی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار.
फैसल भाई, हमारे पास अगर 2 बोतलें हो ना, एक बोतल के अंदर हम सिरका डालें और उसके ऊपर हम लिख दें शराब, और दूसरी बोतल के अंदर हम शराब डालें और उसके ऊपर लिख दें सिरका, अब क्या वो लिखने से सिरका हलाल है? असल चीज़ तो अंदर वाली है ना, जो अंदर है। बिल्कुल। अब रिश्वत का कोई सा भी नाम दे लें, रिश्वत रिश्वत ही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला ये दोनों जहन्नुम में। और वो बेचारे देने वाला मजबूरी में दे रहा हो कि उसका काम ही नहीं हो पा रहा। यहाँ ये एक चीज़ ये समझ लें, बसा औकात ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आदमी समझता है कि मैं इस काम का अहल हूँ और मेरे अलावा कोई और अहल भी नहीं है, और वो वाक़तन अहल होता है, लेकिन वो उसका काम पैसे दिए बगैर नहीं होता। अब जो देने वाला है ये मजबूर है, लेकिन लेने वाला फिर भी गुनाहगार है, लेने वाला फिर भी गुनाहगार है। जो ले रहा है क्योंकि वो इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, अब जो देने वाला ये बेचारा मजबूर है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसने हर तरह से हिला करने की कोशिश की, हर बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बगैर उसका चारा नहीं है, और ये वाक़तन ज़रूरतमंद है। अब इसके लिए तो मजबूरी है, इसको तो शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन जो बंदा इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है वो गुनाह कर रहा है और वो हराम कमा रहा है, वो हराम कमा रहा है। ठीक है। और जैसे शरा की मैं बात कर रहा था मुनाफे की, तो उसमें जो हज़रत फरमा रहे हैं कि भाई जो मालिक है वो अपने हिसाब से उसकी जितनी भी कीमत रख दे, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली ये फल फ्रूट इस तरह की चीज़ें, इनका एक नरखनामा आता है जिस पे कीमतें लिखी हुई होती हैं, और फिर वो आगे महंगा बेचा जाता है, फिर वो उससे और महंगा बिकता है। सो ये सिलसिला इस तरह से चलता है ना सर, कि मतलब 100 रुपए के केले जो हैं वो 200 रुपए के मिल रहे हैं। इसमें जो हुकूमती नज़्म है जी जी, उसमें ये शामिल है कि वो जहाँ प्राइस कंट्रोल करे, ये हुकूमती नज़्म है, फिर वो उसको आगे कंट्रोल करवाए। मैंने जो बात कही थी कि मुनाफे की शरह, हाँ। वो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो उसकी कोई भी कीमत रख सकता है, लेकिन जब वो बेचेगा तो उसमें जिस रियासत में वो बेच रहा है, अगर उस रियासत ने उसकी कोई कीमत मुकर्रर कर रखी है तो फिर वो पाबंद होगा। अगर रियासत ने उसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की, वहाँ वो आज़ाद है। ठीक है, मतलब बात समझ आती है कि अगर कोई ब्रांड है और वो बहुत महंगा ब्रांड है, कपड़े ही हैं फॉर एग्जांपल, और एक शलवार कमीज़ है जो आपको 7,000 रुपये का भी मिल जाता है, सेम कपड़ा, सेम क्वालिटी, सेम जो चीज़ है वो आपको 12,000 की भी मिलती है, वो आपको 20,000 की भी मिलती है, और ऑलमोस्ट 19-20 होता है, लेकिन वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है कि वो जिसने अपना ब्रांड नेम बनाया हुआ है वो उस हिसाब से चलते हैं। हज़रत ये हराम और हलाल रिस्क के हवाले से जब आता है ख़ास तौर से, बिकॉज कभी कभी हम भी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने ना अपने अपने हिसाब से अपने मज़हब को एडजस्ट कर लिया हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ ये सब सही है, और ये मैं कर रहा हूँ ये सब सही है, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं एग्जैक्टली जो इस्लाम कह रहा है उस पर चलता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सख्तियाँ हो जाती हैं कुछ चीज़ों में। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय मुबारिका है, उसकी तिलावत करते हैं तो ये जो कैफियत है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान की है। ठीक है, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये आगे की आयत है। वो लोग जो सूद खाते हैं, सूद के अंदर बुनियादी उनसर क्या है? जुल्म, बिल्कुल, दूसरे का नुकसान। जो लोग सूद खाते हैं और फिर उसके साथ कायम हो जाते हैं तो शैतान उन पर हावी हो जाता है। और किस तरीके से हावी होता है? वो लोग कहते हैं ये जो तिजारत है ये भी तो सूद ही है, सूद से हम कमा रहे हैं, बिल्कुल, तिजारत से तुम कमा रहे हो। जैसा हम कर रहे हैं वो सूद हो गया, जो आप कर रहे हो वो तिजारत हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह तिजारत को हलाल करता है, व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करता है। सूद मीन्स सूद का मतलब है सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। सूद हो गया कि हमने किसी से पैसे लिए, जी जी, और हम उसको पैसों के बदले उसके ऊपर जो उसने एक अमाउंट तय किया वो दे रहे। फॉर एग्जांपल हम किसी से घर लेते हैं तो वो चूँकि एक मादनी चीज़ आ गई और उसका फिर वो किराया तय हो गया तो वो फिर उस ज़मरे में चला जाएगा। नहीं, वो तिजारत में आ जाएगा, वो तिजारत में आ जाएगा। अब इसके अंदर जो बताने का मकसद है फैसल भाई
کہ وہ جو ہے نا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے. جی اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ وہ حلال تجارت کو، حلال منافع کو سود کے منافع کے ساتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس میں واضح فرق بیان کیا. اچھا، اس میں قسطیں بھی کلیئر ہو گئی نا. ہاں. ہاں کہ آپ اگر کوئی موٹر سائیکل گاڑی قسطوں پہ لے رہے قسطوں ہیں کے اندر ہمارے یہاں مطلب قسطوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 2 بے میں ایک بے نہ کی جائے. اس کا مقصد یہ ہے، مثال کے طور پر آپ آئے میرے پاس، میری قسطوں کی دکان ہے، آپ آئے اور میں نے آپ سے کہا کہ بھئی اگر آپ نقد لیتے ہو تو یہ 100 روپے کی ہے، اور اگر آپ ادھار لوگے تو یہ 120 روپے کی ہے، اور ادھار میں 6 مہینے بعد آپ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہاں، آپ میرے پاس آئے، قسطوں کی دکان ہے، اور میں نے طے ہی یہ کیا ہوا ہے کہ 120 روپے میں دوں گا. برابر میں دکان ہے جو قسطوں کی نہیں ہے، اس نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے 100 روپے، میں نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے 120 روپے. وہ 100 روپے نقد میں آپ کو دے رہا ہے، میں 120 روپے آپ کو 6 مہینے بعد دے رہا ہوں. تو یہ جائز ہے. اس کے بارے میں علماء نے سمجھ آتی ہے. اس کو جائز کرا صحیح ہے. اور حضرت اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، اور کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ رزق میں ان کے جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ گڑبڑ ہے، یا کہیں نیتوں میں کچھ کھوٹ ہے؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے تو رزق کو بھی بڑے محدود معنوں میں دیکھا ہے. ہمارے ہاں جو رزق کا تصور ہے وہ دسترخوان تک محدود ہے، اس سے آگے رزق کا تصور نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں رزق، ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ رزق ہے. اللہ اکبر. مما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ نے جو کوئی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ہر چیز رزق ہے. آنکھوں کے لیے اچھا منظر آنکھوں کا رزق ہے. بالکل. اچھی آواز سماعتوں کا رزق ہے. اچھا کلام زبان کا رزق ہے. حلال غذا شکم کا رزق ہے. یاد الہی قلب کا رزق ہے. رزق میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کہاں حرام کا عنصر شامل ہو گیا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہ پابند ہے کہ 8 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی اس کے انجام دے گا، اس ٹائم آئے گا، اس ٹائم جائے گا. اگر وہ اپنے وقت میں عدل نہیں کرتا، آنے اور جانے میں وقت کا خیال نہیں رکھتا، کبھی ایمرجنسی الگ بات ہے لیکن معمول کے 8 گھنٹے وہاں ہوتے ہوئے اپنی جاب اس طرح سے نہیں کرتا، یا اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یا اس میں اپنے ذاتی کام انجام دیتا ہے اور جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہیں اس سے نظر چراتا ہے، تو وہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے اس میں حرام شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. بالکل. اگر ایک ٹیچر وہ کلاس روم میں جس کا کام تھا بچوں کو پڑھانا، لیکن وہ سوچتا ہے آج میں تھکا ہوا ہوں تو آج ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ اس وقت کے اندر کار حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. ایک ڈاکٹر، اس کو پتہ ہے کہ اس مریض کو اس دوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے فارماسیوٹیکل کمپنی سے میرے معاملات جڑے ہوئے ہیں تو میں وہ دوا بھی اس کو لکھ کر دوں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ کار مسیحائی میں بھی حرام لے آیا. اللہ اکبر. اور ہمیں باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ حرام اور حلال میں صرف شائع اور اس کی ماہیت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کا کیسے آپ نے لیا، کیسے دیا اور کیسے بڑھتا، ان 3 زاویوں سے بھی نظر رکھنا ضروری ہے. بالکل. اور ہم اس وقت اذان مغرب لاہور کی طرف بڑھ رہے ہیں، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کلیریفیکیشن دی ہے، اور ایک بات یہ واقعی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے رزق کو جو ہے نا وہ صرف دسترخوان تک لا کے محدود کر دیا ہے. سو کہیں کہیں اپنے رویوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی چیزوں سے کہاں ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے جو ایک جسے میں کہوں گا کہ حضرت کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ حرام کما رہے ہیں یا آپ حرام کھا رہے ہیں تو ایک پاگل پن آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور وہ کیا پاگل پن ہے جس کی یہ بات کی جاتی ہے؟ وہ کیا ہے، اس سے جنون آپ کے اندر آتا جاتا ہے جو کہ یہ کہا گیا کہ ایک پاگل پن آ جاتا ہے آپ کے اندر؟ دیکھیں فیصل بھائی، دونوں بزرگوں کی باتوں سے 100% میں متفق ہوں، لیکن آپ کے اس پہ کوئی سوال سے ناراض پہلے ہو گیا تو کہ آپ نے ہمیں بزرگ کہہ دیا ہے؟ علم کے اعتبار سے بزرگ ہے، عمر کے اعتبار سے جوان ہے۔ خاص طور پہ میں تو ناراض ہو جاتا ہوں۔ کامران بھائی کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ علم کے اعتبار سے بزرگ ہیں، عمر کے اعتبار سے جوان ہے ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اصل میں پہلے ایک چیز، وہ حضرت نے جو قسطوں کے حوالے سے بات کی تھی، اس میں ایک بات کا میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں قسطوں کا جو کاروبار ہے نا، اس کے لیے علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک تو علماء کا گروہ وہ اسے بالکل حرام سمجھتا ہے، وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں نا، وہ شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ اگر یہ شرائط اس میں چاروں پائی جائیں تو یہ قسطوں کا کام ٹھیک ہے۔ اگر چار میں سے ایک بھی شرط نہیں ہے نا، تو پھر ہمارے ہاں یہ قسطوں کا کام ناجائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بینک کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ بینک کا اکثر معاملہ جو ہوتا ہے نا، وہ سود کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اسلامی بینک کو چھوڑ کے دوسرے جو بینک ہیں نا، وہ سارے اسی پہ چلتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو قسطوں کے کاروبار کے اوپر وہ جو جرمانہ لگتا ہے نا، پلینٹی لگتی ہے کہ آپ اس وقت ادا نہیں کر سکے، آپ کو جرمانہ لگایا، یہ نہ ہو۔ حضرت وہ اس کا بھی ایک حل آ گیا ہوا ہے۔ جی۔ وہ جو جرمانہ اب لگتا ہے وہ ڈونیشن میں جاتا ہے دیکھیں اسلامک بینکنگ میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قسطوں کے کاروبار میں کچھ تاجر انوالو نہ ہو۔ جیسے حضرت نے مثال دی تھی تھا، ان کا دکان ہے، ان کا کاروبار ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، فیصل بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ مجھے دلا دیں۔ آپ مجھے کہیں سے نقد میں ادھار دلوا دیتے ہیں، میں آپ کو پیسے ادھار میں زیادہ دیتا ہوں۔ آپ کا تو کام بھی نہیں ہے یہ، یعنی کہ تیسرے بندے کو میں بیچ میں انوالو کروں، یہ بھی نہ ہو۔ چوتھی چیز یہ کہ جو اس کی قیمت طے ہو جائے نا، اس میں کمی اور بیشی نہ ہو۔ صرف زیادتی نہیں ہوتی، پیسے کم بھی کیے جاتے ہیں قسطوں والے۔ مثال کے طور پہ میرا اگر کسی سے معاہدہ طے ہوا ہے، میں نے 6 مہینے میں پیسے دینے، میرے پاس 4 مہینے میں پیسے آتے ہیں نا، تو میں 4 مہینے میں لے کے جاتا ہوں، وہ مجھے کم کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ جلدی لے کے آئے۔ ڈبل پیمنٹ ہوتی ہے، جو بالکل قیمت ہوتی ہے۔ طے ہو جائے، چاہے وہ نقد کی ہو جائے چاہے وہ ادھار کی، جو بیع میں قیمت طے ہو جائے، جب تک بائع اور مشتری الگ نہیں ہوتے تب تک تو ان کو اختیار ہے قیمت آگے پیچھے کرنے کا۔ لیکن اگر الگ ہو گئے، مجلس الگ ہو گئی، پھر وہی قیمت رہے گی، پہلی بات۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ دیکھیں جو بندہ حرام کھاتا ہے نا، ذہن اس کا موف ہو جاتا ہے، اسے نہ اللہ کی تمیز رہتی ہے، نہ اسے بندوں کی تمیز رہتی ہے، نہ اسے حلال کی تمیز رہتی، نہ اسے حرام کی تمیز رہتی۔ جس کے پیٹ کو حرام لگ گیا نا، اب اسے یہ ہوتا ہے کہ میرے مال آنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے پیٹ کو نا صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور کچھ نہیں۔ اگر اس کے پاس ایک فیکٹری ہے نا، تو یہ تڑپ کرے گا دوسری بھی آ جائے، تیسری بھی آ جائے، چوتھی بھی آ جائے۔ جو لوگ ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بڑے حربے استعمال کرتے ہیں، بڑے ہیلے استعمال کرتے ہیں کہ وہ پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے عزت آئے یا نہ آئے، پیسہ آ جائے۔ یہ ہے جو انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، جو اس میں پاگل پن آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو جیسے حضرت نے بھی آیت پڑھی تھی کہ شیطان ایسے لوگوں کو مس کرتا ہے، ان کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے، وہ انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتا، وہ ان کے دل کو نا سخت کر دیتا ہے، وہ انسان کو نا اللہ رب العالمین کی یاد سے وہ ویسے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی فیصل بھائی، یہ آپ کی وسادت سے ہم اپنی آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ جو لقمہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے میرے مقدر میں، کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے بھی وہ مجھ سے دور نہیں کر سکتا، وہ مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ میں نے کس طریقے سے لینا ہے۔ ایک واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ مسجد نبوی میں آئے تھے چاہتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ ان کے پاس ایک سواری تھی، اور سواری کے اوپر ایک رزین تھی جسے ہم کاٹھی کہتے ہیں، جس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جانے لگے تو مسجد کے باہر ایک نوجوان تھا، آپ نے انہیں بولا کہ یار بھی سواری کا دھیان رکھنا، میں اندر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، اب جیب سے نا 1 دینار نکالا کہ یار اس نوجوان نے میری مدد کی ہے، سواری کا دھیان رکھا، میں 1 دینار اسے تحفہ دے کے جاؤں گا۔ اب جب باہر آئے ہیں، سواری تو موجود ہے لیکن اوپر والی رزین موجود نہیں ہے، وہ نوجوان لے کے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر دیکھا، نہ وہ رزین تو نہ وہ نوجوان۔ ایک اور نوجوان پاس سے گزرا تھا، اسے بلایا، 1 دینار دیا اور اسے کہا یار یہ نا بازار سے جا کے رزین لے کے آؤ، میں نے سفر پہ جانا ہے۔ وہ گیا، وہ رزین لے کے آیا 1 دینار کی۔ جب وہ گھوڑے کے اوپر رکھی گئی نا، تو یہ وہی رزین تھی جو پہلے تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا بھی بازار میں ایک نوجوان کھڑا تھا حضرت، میں ان سے لے کے آیا ہوں 1 دینار کی۔ آپ نے فرمایا کیسا عجیب آدمی ہے، میں حلال طریقے سے 1 دینار دے رہا تھا، اس نے حرام طریقے سے لے لیا۔ اللہ اکبر۔
قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت کی بات سے ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ اصل میں ہے کہ ہم آرزوؤں کے محلات تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قرآن شیطان کی حکایت ہے، وہ کہتا ہے اللہ سے وَلَا أُضَلِّيَنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تیرے بندوں کو گمراہ بھی کروں گا اور ایسی خواہشات ان کے دلوں میں اجاگر کروں گا کہ یہ خواہشات کی ایک پوری دنیا آباد کر لیں گے۔ اللہ حضرت میں ایک سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک اپنا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بہت کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ترقیاں دی ہیں، بڑا نام دیا ہے، بڑا پیسہ دیا ہے، اور میں ان سے ملتا ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑی فیئر ڈیلز کرتے ہیں، رمضان ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، ڈونیشنز کا معاملہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بخشا ہے کہ، اور آج سے نہیں، مطلب خاندان در خاندان، مطلب وہ ایک فیملی کا ایک صورتحال ان کا چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیے جا رہا ہے تاکہ وہ ایک یہ جو آپ بات کر رہے تھے، ایک 2 نمبر طریقے سے کام کر لیا اور فیکٹری لگا لی، حضرت ایسے لوگ زیادہ عرصہ نہیں چلتے۔ بالکل بہت سی مثالیں ہمیں ملی ہیں، وہ نہیں چلتے زیادہ۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک یہ جو چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں لوگ کھانے پینے میں، 2 نمبر مطلب باسی کھانا ہے وہ لوگوں کو کھلا دیا اپنا ریسٹورنٹ میں، یا ابھی جیسے وہ چلا تھا کہ کوئی گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے، کوئی کتے کا گوشت کھلا رہا ہے، اس طرح کے حرام کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہاں چلا ان کا بزنس، ٹھپ ہو گیا نا، تو اب لائسنس بھی کینسل ہو گیا، زندگی میں دوبارہ نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی 2 نمبریاں آپ کو کبھی بھی برکت نہیں دیتی ہیں آپ کے کاروبار اور میں۔ پھر آپ کے دل کے اندر ایک کھٹکا رہتا ہے، اگر آپ اہل ایمان میں سے ہیں، اہل اسلام میں سے ہیں، تو آپ کے دل میں کھٹکا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں والاسم، یہ جو گناہ ہے نا، اور یہ جو پتہ لگ جاتا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں، ما حاک فی نفسی کا، آپ کے دل کے اندر تردد فی صدری کا، تمہارے دل کے اندر ایک تردد آ جاتا ہے، بالکل، وَقَرِيتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسُ، اور تم اس کھٹکے کو بیان نہیں کر سکتے چونکہ تمہیں خوف آ جاتا ہے کہ اگر تم نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں کا تم خوف ہے، تو تمہارے اوپر سب سے بڑا ذمہ داری یہ ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگوں کے خوف کے بجائے اللہ کا خوف رکھو۔ بالکل اللہ کا خوف رکھو گے تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام آسان ہو جائیں گے، دل ہلکا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر فیصل بھائی یہ دیکھیں نا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتائیں، کتنی خوبصورت طریقے سے آپ نے بات کی، ہمارے دوستوں نے بات کی، ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، اور وہ قبول بھی طیب ہی کو کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے تو وہ جو بھی عمل ہوگا وہ پاک ہی قبول کرے گا۔ مال پاک ہے تو پال ماک صدقے میں قبول کرے گا۔ تم اگر حرام کام سے، حرام مال سے صدقہ کرو گے، اللہ کی راہ میں دو گے، کسی کی مدد کرو گے، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، چونکہ اللہ پاک ہے، وہ پاکیزگی کو قبول کرتا ہے۔ تو پاکیزگی کو اختیار کریں، اور پاکیزگی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب آپ حلال طریقے سے اپنے رزق میں اضافہ چاہو گے تو اللہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر اس کے اندر بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن مطلب اللہ تو فرماتا ہے اس کائنات کے بارے میں کہ میں نے زمین و آسمان پیدا ہی یہ انسان تیرے لیے کیے ہیں۔ بالکل، جب سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے تو پھر کس بات کا خوف ہے، کس بات کی جلدی ہے، کس بات کی تمنائیں ہیں؟ یہ اصل میں تھوڑا میرے خیال سے اجلت کا معاملہ ہے، اجلت کا معاملہ ہے، بالکل، کہ ہمیں آ جائے فوراً۔ حضرت نہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی ایک الگ وہ ہے۔ یہ بہت غلط ہے۔ حضرت میرا ایک جو بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، فار ایگزامپل ایک آدمی جو ہے وہ غلط طریقے سے پیسے کماتا ہے، 2 نمبر طریقے سے پیسے کماتا ہے، لیکن وہ ان پیسوں کو خرچ بھی کرتا ہے، ڈونیشنز بھی دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، تو وہ پیسہ جس فیڈریشن کو جا رہا ہے تو کیا وہ پیسہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔
वो शख्स जो हराम पैसा कमा रहा और है, वो इस नीयत से कर रहा है कि मेरा ये पैसा वाइट हो रहा है। नहीं वो वाइट नहीं हो रहा, क्योंकि हराम माल से अगर वो किसी को देगा तो उसमें सवाब की नीयत नहीं करेगा, क्योंकि माले हराम किसी को देने में कोई सवाब नहीं है। और जिनको मिल रहा है उनके लिए तो जायज़ है, उनके लिए जायज़, उनके लिए जायज़ है। लेकिन जो दे रहा है, एक तो वो सवाब की नीयत नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर उसने ये नीयत की माले हराम किसी गरीब को देते हुए कि मैं ये सवाब के लिए सदका कर रहा हूँ, तो उसका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के कानून का मजाक उड़ा रहा है वो। डबल गेम खेल रहा है जी, हराम माल से सदका, हाँ, ये उसका ईमानियात को ख़तरा हो जाएगा। और फिर ये हराम माल से कुर्बानी, हराम माल से सदका, ये इसमें इबादत का कोई तसव्वुर नहीं। एक रिवायत है हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो घर के उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की वो खादिमा थी। हुज़ूर नबी मुअज़्ज़म घर में तशरीफ़ लाए तो घर में उन्होंने कोई हांडी चढ़ाई हुई थी, उसमें गोश्त पक रहा था। आका दो जहां ने वो देखा, कुछ देर के बाद पूछा कि बरीरा ने जो गोश्त पकाया था वो कहाँ गया? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हुज़ूर वो तो सदक़े का गोश्त आया था जो उन्होंने चढ़ा रखा था। तो हुज़ूर ने फरमाया कि उन तक पहुँचने में ये सदका था, अब ये माल उसका है, इस माल की अब वो मालिका है। ठीक है। अब यहाँ से आगे वो सदका नहीं है, अब तोहफा है। अब तोहफा है। यानी जब तक उन्हें नहीं मिला था तो उसका स्टेटस सदक़े का था, अब इनसे अगर कोई लेगा तो उसका स्टेटस हदिया और तोहफे का होगा। ठीक है। तो जो ले रहा है, जिसको दिया जा रहा है हराम माल में से, उसके लिए तो सही है, लेकिन जो दे रहा है ना उसके लिए कोई सवाब है, ना बल्कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इसके लिए वईद है कि वो दीन का मजाक उड़ा रहा है। हज़रत वही पहली वाली बात आ गई ना, हम अल्लाह के साथ चलाकियाँ, माज़अल्लाह हम अल्लाह के साथ चलाकियाँ कर रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो हर आदमी सही है। हाँ, जानता है कि खैर पाकीज़ा शय में है, हराम में नुकसान है, सबको पता है। सबको पता है। वजह क्या है? ये सब जानते हुए भी हलाल को छोड़कर हराम के पीछे भाग रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है जो डॉक्टर साहब ने जो आयत पढ़ी कि इब्लीस ने कहा है अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने इब्लीस को यह अख्तियार नहीं दिया कि वो बंदों से जबरन गुनाह करवा ले। वो गुनाह को, हराम को पॉलिश करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, बंदे के सामने रखता है, बंदा इर्तकाब खुद करता है, तो वो गुनाह के अंदर आर्जी लज्जत पैदा कर देता है। और बरोज़े हशर जो है, जब अपने अपने इमामों के साथ, अपने अपने पेशवाओं के साथ बुलाए जाएंगे, तो जो शैतान के पेशवा होंगे तो शैतान बोलेगा मैं ये तखदीस शैतान वली फ़क़त खसरा खुसरा, मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें पहले कहा था, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं पहचानेगा। हम जो चलाकियाँ इस वक्त जी, जिस लेवल पे शैतान लेके भी चल नहीं, रहे हाँ, बिल्कुल। हैं, आप यकीन करें शैतान सर पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये मुझसे ऐसी दो हाथ आ ऐसी गए। छोटी छोटी 2 नंबरियां निकाली हुई। बट एनीवे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मौलाना साहब आपकी तरफ आते हैं, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।